ایک ہے فرض، ایک ہے واجب۔ میں 2 دن سے گفتگو کر کے یہاں پہ آیا، آج نتیجہ آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے عبادت۔ شاباش۔ اب آج حیران کر رہا ہوں لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ حیرانی چھوڑ جاؤں۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے عبادت۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت فرض ہے، عبادت واجب ہے۔ میں حیران کر رہا ہوں، کموں پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں، بزرگ بھی، جوان بھی، بچے بھی، یقیناً حیران ہو سکتے ہیں۔ بات ہی میں نے ایسی کہہ دی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کہا اگر قرآن اور فرمان حجت میں نہ ہو ممبر پر آ کر بات کرنے کو میں اپنی ذات کے لیے حرام جانتا ہوں۔ اتنا سفر میرے ساتھ آپ نے کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت ہی فرض ہے، عبادت ہی واجب ہے۔ جی نہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے عبادت۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ اب جواب نوٹ کرتے جائیے گا۔ اگر ذہنوں کو حیرانگی کے آنگن میں آپ نے چھوڑ دیا تو واللہ پھر سفر نہیں کر سکیں گے۔ بس حیرانگی رکھیے لیکن وہاں چھوڑ نہیں آنا، ساتھ آئیے اور جواب نوٹ کرتے جائیے۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے عبادت۔ کچھ عبادتیں فرض ہیں، کچھ عبادتیں واجب ہیں، لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو عبادت تو ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، اسے کہتے ہیں عبادت، وہ ہے عبادت۔ اب آپ کہیں گے یہ فرض اور واجب اور عبادت، اس کا صرف میں فرق تفصیل سے بتانے چلا تو آج سے ایک الگ خمسہ شروع کرنا پڑے گا۔ میں ایک ایک جملے میں رکھ رہا ہوں، یقیناً آپ تک بات پہنچے گی، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا۔ ایک ایک جملے میں اس کا فرض، واجب، عبادت۔ فرض اور واجب وہ ہیں جن کا اللہ نے براہ راست حکم دیا کرو، براہ راست حکم کرو۔ اب ان میں بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک وہ کہ جن کے لیے وقت مخصوص کر کے حکم دیا کہ اس وقت میں کرو، وہ واجب ہے۔ اللہ نے مخصوص حکم دیا تم پر روزے۔ شاباش، آپ جیتے رہیں، کیا کہنے سامعین ایسے ہوں، میں نے جان بوجھ کے آگے نہیں پڑھا۔ کیا ہے قرآن میں جو کہا گیا، اللہ تم پر روزے یا واجب ہیں، فرض ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے، حکم دیا، براہ راست دیا نا، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ بننا پرہیزگار تھا، بن پیٹو گئے۔ سارے سال کی گروسری کی شاپنگ ایک طرف، رمضان کی گروسری کی شاپنگ ایک طرف۔ ارے بچے نے پوچھ لیا یہ تو رمضان نہیں ہے، اس میں تو بھوکے رہنا تھا۔ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے، حکم براہ راست ملا لیکن فرض۔ اقیم الصلاۃ ہے نا، قائم کرو صلاۃ۔ میں ابھی اس کے فرق میں جا ہی نہیں رہا، جو ترجمہ ہے ویسے ہی قبول کرنا۔ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، یہی ترجمہ ہے نا۔ تو اب نماز کیا ہے؟ واجب، حکم براہ راست ہے لیکن نماز واجب، حکم براہ راست ہے، روزہ فرض۔ یعنی جس کا براہ راست حکم دیا جائے ہر واجب فرض بھی ہوتا ہے، ہر فرض واجب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے بیمار ہے تو روزے کی معافی ہے۔ فرض اور واجب کا بزرگ جو بیٹھے ہیں جو اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں، میں مالک آپ کے بالوں کی سفیدیوں پہ رحم کرے، اگر تل کے میزان میں قرآن کے پورا بیٹھے تو ضرور بولیے گا، ورنہ جب تک آپ کہیں گے میں بھی یہاں بیٹھا ہوں کوئی بات نہیں، خیر ہے، سب کا ہی روزہ ہے۔ بات مطمئن ہونی چاہیے، میں ابہام یا مشکلات بڑھانے نہیں،
کم کرنے کے لیے ہوں، مالک خیر کرے۔ تو بیمار ہے تو روزے کی معافی ہے۔ آپ کہیں گے وہ چھوٹ ہے جب صحت یاب ہو تب رکھے، اچھا نہ ہو معافی۔ بیمار ہے اگر بیماری سے صحت یابی نہیں، روزے کی معافی ہے۔ وہ مسافر ہے اگر سفر کر کے گیا ہے تب بھی معافی ہے، بعد میں وطن آ گیا اب پورے کر لے۔ عورتوں کے مخصوص ایام ہیں، روزے کی معافی ہے۔ اگر بچہ شکم میں رکھے ہے، روزے کی معافی ہے۔ کتنی فہرستیں گنوا دوں کہ جہاں پر معافی ہے تو ہم نے تم پر روزے اقیموا الصلاۃ قائم کرو، نماز ادا کرو۔ اب صحت مند ہے تو بھی کرے گا، بیمار ہے تو بھی کرے گا، مسافر ہے تو بھی کرے گا۔ سمجھ گئے؟ قرآن سے میں نے دکھا دیا، یعنی دو الگ الگ احکامات ایک ایک چنا ہے میں نے۔ اس کی فہرست میں آپ ایک ایک کر کے لاتے جائیں، الگ سے اشرا رکھ لیں، عبادت و اصل عبادت۔ میں ایک ایک کا مفہوم بتا دوں گا کہ کہاں کیا کیسے احکامات میں تبدیل ہے۔ مولوی کا تو کام ہے نا مشکل کرنا، اور مشکل کشا کا کام ہے مشکل کشا کرنا۔ آغاز میں نے کیا، آپ کو ساتھ ملایا، بس یہ درمیان میں عنوان کامل کرنے کے لیے میں رک کے کچھ پہنچا رہا ہوں۔ اختتام پھر آپ کی مرضی کے مطابق اس وعدے کے تحت ہوگا۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب۔ فرض بھی عبادت ہے، واجب بھی عبادت ہے، لیکن فرض فرض ہوتا ہے، فرض فرض ہے۔ فرض کو عبادت سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں، کچھ عبادتیں فرض نہیں ہیں۔ تو آپ جو فرض عبادت سمجھ کر کر رہے ہو، نہیں فرض سمجھ کر کرو۔ آپ واجب عبادت کر رہے ہو تو عبادت سمجھ کر، واجب سمجھ کے کرنا ہے، کیونکہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو واجب نہیں ہیں، یعنی یہ حکم خدا ہے، کرو۔ تو اب آپ کا بس نہیں چلتا کہ بلا اللہ کے حکم کے آگے کس کا بس چلے؟ اللہ کے حکم کے آگے کس کا بس؟ تو وہ ادا کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا، ادا کرنی ہے۔ یہ آپ نے حکم کی بجا آوری کی ہے، عبادت گزاری نہیں۔ یہ حکم کی بجا آوری ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو تھک گئے نمازیں پڑھ پڑھ، پیٹ اندر چلا گیا، روزے رکھ زیدی صاحب نے کہا کہ یہ عبادت ہی نہیں ہے، کمال ہوگا۔ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، کم نہیں، حکم پورا کیا ہے، حکم۔ اب آسان کر دوں، ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں حکم کی بجاوری کو، جب حکم دیا جائے اور آپ حکم پورا کریں۔ اب آپ نے اطاعت کی ہے۔ عبادت میں اپنی مرضی چل سکتی ہے، عبادت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں حکم ہے، کیا نماز کے ساتھ حکم ہے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہو تو پھر سنتیں بھی ساتھ لازمی پڑھنی ہیں؟ نہیں نا، تو یہ مکمل کر کے پڑھو گے۔ اگر فرض پڑھی ہے تو حکم ادا کیا ہے، واجب پڑھی ہے حکم ادا کیا ہے، ساتھ وقت تھا، تمہاری طبیعت بھی تھی، صحت اجازت دیتی تھی، تم نے سنتیں بھی پڑھی ہیں، موقدہ بھی ادا کیا ہے، تسبیحات بھی کی ہیں، تعقیبات بھی کی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، تو اب یہ سب عبادت ہو رہی ہے، عبادت بڑھتی جا رہی ہے۔ فرض اور واجب ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اور عبادت کو تم پر چھوڑا کرو تب بہتر ہے، نہ کرو تو فرض اور واجب کو نقصان نہیں ہے، لیکن بہتر چھوڑا تمہاری مرضی ہے، گناہ
गुनाहगार नहीं होगे। गुनाहगार कब होगे? जब फर्ज और वाजिब को छोड़ा। लेकिन अल्लाह कभी कभी फर्ज और वाजिब के सामने इबादत को लाके खड़ा कर देता है, बंदे को समझ ही नहीं लगती हुआ क्या है। अल्लाह अताअत इसी का नाम कह रहा है। एक हुक्म दिया तो देखता हूं करता है या नहीं, एक में छोड़ दिया देखता हूं करता है या नहीं। बंदा कभी कभी अताअत को इबादत समझ लेता है, इबादत को अताअत समझ लेता है। मैं कुरान से दिखा दूं एक ही मिसाल कि ये कहां हुआ था, अब तक के लिए काफी होगा। कभी कभी इबादत को अताअत समझ लेता है, अताअत को इबादत समझ लेता है। यानी जहां पर लाजमी करनी थी वहां उसने अपनी मर्जी दिखा दी। जहां खुला छोड़ा था वहां 6000 साल का सजदा किया। और जहां अल्लाह ने कहा जब मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूं तो सजदा करना, वहां नहीं किया, अपनी मर्जी से करता रहा। अताअत समझकर वो इबादत थी। और जहां हुक्म दिया वहां अताअत करनी थी तो नहीं की। अल्लाह ने सारी इबादतें लपेट कर उसके मुंह पे मार के कहा तू लानती है, निकल जा। तवज्जो, आप सलामत रहिएगा। ये सारी तमहीद पहुंचाई है मैंने आप तक। तू लानती है, निकल जा, निकल जा। हर इबादत की असल बिरादरान अहले सुन्नत मेरे भाई मौला सलामत रखे, जितने भी इस अकीदे पे अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं, जो हुसैन की पूरी पे आ जाए वो हुसैन ही है। ठीक, जहां भी हुसैन से मोहब्बत रखता है, जो सुन रहा है यहाँ लाइव जारी मुल्तान आजादारी मौला तुम्हें सलामत रखे, वो भी जहां सुन रहा है। अहले सुन्नत में भी अकीदा इबादत और एक है असले इबादत। असले इबादत है दरूद। अहले सुन्नत अकीदा बयान कर रहा हूं मैं यहाँ। जाहिरी तौर पे लोग कहते हैं शिया मेंबर शिया, जैसे मस्जिदें शिया सुन्नी नहीं होती ना, ऐसे मेंबर भी शिया सुन्नी नहीं होते। मस्जिदें अल्लाह की होती हैं और मेंबर अल्लाह के नबियों वली का होता है। अपने अपने अलग नहीं कर। तो मैं मेंबर से बबांगे दोहल अकीदा बयान कर रहा हूं, जो मुसलमा है, जो किताबों की सतर से लेकर सीनों तक चला आ रहा है। मुसलमा अकीदा कि क्या असल इबादत है सलवात, दरूद जो बादशाह पे पड़ी जाए। यानी कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक है कि इबादतें जितनी मर्जी करो, इबादत भले फर्ज हो, इबादत भले वाजिब हो, अगर आले मोहम्मद पर दरूद नहीं है तो वो नाकिस है। यानी अहले सुन्नत भाई अगर नमाज पढ़ेंगे और दरूद के कायल नहीं है, मोहम्मद बादशाह पर ना हुई तो फिर नमाज ना हुई, वाजिब गई। इसी तरह रोजा रखा, अगर आले मोहम्मद पर दरूद नहीं, मोहम्मद की जात पर दरूद नहीं, आले इब्राहिम नहीं, तो वो बातिल, फर्ज भी गया, वाजिब भी गया। यानी ये है असले इबादत। बस यही तो कहा है रसूल ने कि जब जब बयान कर रहे थे कि दीन क्या है, दीन क्या है, दीन क्या है, दीन क्या है, मस्जिद नबवी में असहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रसूल अल्लाह को घेरे हुए था। ऐसे चांद और आफताब महताब जगमगा रहे थे, सितारों की मानिंद असहाब इर्द गिर्द टमटमा रहे थे। ऐसे में एक सहाबी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह मा दीन, दीन क्या है? रसूल अल्लाह ने कहा बैठ बताता हूँ। फिर खुतबा जारी रखा। थोड़ी देर बाद कहा मा दीन, दीन क्या है? रसूल अल्लाह ने नमाजे रोजे बताने नहीं शुरू किए, कहा बैठ जा। खुतबा जारी रखा। 7 बार कोई खड़ा हुआ, 7 बार रसूल ने बिठाया। थोड़ी देर बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली दाखिल हुए। रसूल अल्लाह ने रुख फेर के कहा, हाँ तू क्या पूछ रहा था? हमसे का नतीजा दे रहा हूं मैं, खुदा के वास्ता।
ہاں ہاں بول، کیا پوچھ رہا تھا؟ دوبارہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ما دین دین ہے کیا؟ رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ عبائے رسالت سے نکال کر سینہ توحید گنجینہ پہ رکھ کر کہا میری رسالت اس دین کا بدن ہے، علی کی ولایت اس بدن میں روح ہے۔